نہیں آتا. اچھا عربی میں اگر تم کیا کر لو گے تم نہیں جا سکتے. نہیں آپ دیکھیے نا کس راہ پر ہم چل رہے ہیں. ایک طرف ہماری صورتحال کے ہماری یعنی اس مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری جو زندگی ہے، ایک تو اپنے پیغمبر کے اظہار محبت کا یہ رویہ، دوسرا کاروبار، تجارت، سیاست، کس قسم میں مکار، جھوٹے، فریبی، دغابات، بے شرم لوگ، ان کو تو شریف انسان نہیں کہا جاتا. جو تمام چوکڑی انہوں نے بنا رکھی ہے گواہ میں بھی یاد. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نہیں ہچکچاتا، اگر میں سچ نہ بولوں تو خدا مجھے موت دے دے، لعنت ہے مجھ پر اگر میں سچ کو چھپاؤں. ہر چیز اپنا اس کا خمیر ہوتا ہے. جس چیز سے جو خمیر اٹھایا جائے اس کی شکل صورت ہوئی. پیپلز پارٹی روز اول دین دشمنوں کی جماعت. میں یہ نہیں کہہ رہا باقی جماعتیں دین سے محبت کے اندر وہ ان کے بعد قربان ہو جائیں، فرق ہے. ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. اسی ملتان میں تقریباً وہ سب لوگ اللہ کو پیارے ہو. قاری نور الحق قریشی، خاکسار تحریک کا اشرف خان، ایک خواجہ عبدالرؤوف صاحب ہوتے تھے، لوہا ہٹ میں ان کی ہارڈ ویئر کی دکان تھی، ان کی اولاد شاید وہاں ہے. بہت شریف آدمی تھا، مسلمان ذہن کا آدمی تھا. اسی طریقے سے قاری نور الحق قریشی ایڈوکیٹ تھے، قاضی ثانوی مفیدآبادی مرحوم کے وہ داماد تھے. جمیع علماء اسلام مفتی محمود صاحب گروپ کے ساتھ وابستہ تھے. اور یہ جب نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو یہ لوگ گرفتار ہوئے. اس ملتان جیل میں سید امین گیلانی بھی رہے، ان کا جو حشر ہوا. اور تھانہ حرم گیٹ کے اندر نور الحق کو اور باقی چیزیں لوگ پکڑے گئے کہ جو کچھ کہا گیا میں سنا دیتا ہوں. ان کو ننگا کر دیا گیا، برف کے بلاک پر لٹایا گیا، آلو اور انڈے دے دیے گئے اور یہ کہا گیا خود لے لو، تمہاری مرضی میں تو ہم دیں گے. یہ اسی کی یہی بھی بلبانی. گلی گلی محلے محلے قتل و غارت گلی کا پروگرام بنا. تو یہاں ابتدا میں ایک کمشنر آیا تھا قاسم رضوی. ہم ملتان کے لوگ 15-20 آدمی مختلف جماعتوں میں، جن میں بھی تھا، بلکہ یہ تحریک میری ہی تھی کہ یہ حالات بن رہے ہیں تو گلی گلی قتل و غارت ہوگی، یہ تو ہم خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں. تو اس قاسم رضوی نے کہا تھا کہ میں آپ کو اسلحے کے لائسنس جاری کرتا ہوں، آپ درخواست دیں. یہی بیٹھے ہوئے یہ ماحول انہوں نے بنایا. سن 77 کی تحریک میں جو کچھ ہوا آپ اس کا تصور نہیں کرتے. بچوں کو کیا پتا، یہ نوجوان جو ہے کہاں سے کہاں 2008 لاہور کی وہ انارکلی والار کی وہ مسلم مسجد، میرے پاس تصاویر ہے، سب کچھ پورا ریکارڈ. میں کیا کروں تاکہ ان کا ماضی ان کو نظر آئے. آپ ان کا ماضی اور ان کا ہاتھ دیکھیں، آگے ہے پیچھے نہیں ہے، بڑھے ہوئے. یہ مولوی فضل الرحمان کو خط لکھو، مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ گالی پلٹ کر تم ایک دو گے نا، یہ کروڑ گالیوں کا مرکب بھر کر تمہاری ٹھٹلی پر واپس آ کر ٹوٹے گی. تم دفن ہو جاؤ گے اپنی ہی گالی میں. پوچھو ان سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسمبلی کے اندر FSF کے ذریعے سے مفتی صاحب مرحوم و مغفور کو اسمبلی سے اٹھوا کر باہر کس حالت میں پھینکا. یہ نہیں بتائیں، میں بتاتا ہوں. استغفر اللہ، خدا سب کی عزت آبرو. شلوار اتروائی اور ان کی شرمگاہ میں تھوکا اور یوں اٹھا کر 4 سپاہیوں نے بالو اٹھائے ہوئے تھے، باقی نے وہ ٹانگیں اٹھائی ہوئی تھی، شلوار اتاری سے اٹھا کر جسے چلا کے ڈولی ڈنگا یوں کر کے باہر پلاٹ میں پھینک دیا. FSF کے ذریعے حکومتیں توڑنا، گورنر راج قائم کرنا، یہ ان کی گھٹی میں ہے.
بلوچستان کی حکومت کس نے توڑی؟ مفتی محمود صاحب ذہین کے سمجھدار تھے کہ قبل اس کے کہ مرکز سے ان کو ختم کیا جاتا ان خود استعفیٰ دے دیا. 2-3 دن بعد اسمبلی ختم، گورنر راج. یہ قسمیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ایک ہوتا ہے آزادی پسند، یہاں تک تو صحیح ہے. ایک ہوتا ہے آزادی چاہتا ہے لیکن ویکیوم والی آزادی. جو یہ ہے چلو کہ میرے ہاتھ جتنے لمبے اتنی مجھے ہاتھ لمبے کرنے کی مجھے جگہ ملنی چاہیے، جتنی بلندی ہے اتنے بلندی چاہیے. ان کو یوں نہیں ہونا چاہیے، مجھے تکلیف ہوگی. یہ پورے زمین کی طرف جانے چاہیے، جو جہاں تک جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، میں چل سکوں، میں کھا سکوں، مجھے کھانا پینا اتنا ملے کہ میں زندہ رہ سکوں عزت آبرو کے ساتھ. ہاں جو انجمن کھنگ پاڑوا میں پاکستان کا صدر بننا چاہتے ہیں، جو دسترخوان سے کھسیٹے جائیں، وہ نہیں بن، وہ آزادی نہیں ہے. یہ ہے آزادی فکری. یہ وحشی ہے جس کو فاشسٹ کہتے ہیں، لبرل فاشسٹ، کہ قتل بھی کریں، وحشیانہ طریقے سے کریں اور اپنی مرضی سے کریں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. یہ ہے ان کا منشور. ڈاکٹر رفیق کو کس نے، ڈاکٹر کو جو تھا کیا نام اس کا اپنا، یہ ڈاکٹر نذیر ڈیرہ غازی خان، اس کو کس نے قتل کرا؟ یہ اس سے مجھے خواجہ سعد رفیق سے کہ تیرے باپ کو اسی پنجاب اسمبلی کے سامنے سڑک پر گولی مار کر کتنے گھنٹے اس کی لاش پڑی. اگر ان کی اپنی جماعت کے لوگ موجود ہوں، انور شمع، افتخار تاری، ان سے پوچھو کہ وہ ریسٹ ہاؤس میں، اور وہ بابو اسلم گجرات کا جہلم کا معروف بابو اسلم نامی وہ MNA رہا، MPA بنا، وہ پیپلز پارٹی کے بھٹو کے ابتدائی فاؤنڈر کے ممبروں میں تھا. اس کی دونوں بیٹیاں تھانے میں اس کے سامنے بٹھا کر ننگی کر دی اور کہا کہ اب بتاؤ ان کے ساتھ اگلا کام شروع کرے یا یہیں پر. شیخو پورا کے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی شیر محمد، ان کو تنہائی میں ایک گندی عورت کے ساتھ بٹھا کر الزام لگوایا کہ اس مولوی نے میرے ساتھ بدکاری کی. مجھ پر 9 مقدمے بنے، 9 مقدمے. بھائی جان رحمت اللہ علیہ پر، بھائی محسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر مقدمے کیسے بنایا کہ ایک مقدمہ صاحب کا بعد نے دوسرے دن پیشی سیالکوٹ، اور تیسرے دن پیشی چشتیہ میں، چوتھے دن پیشی پھر جناب کہا سکھر میں. صرف پیشیاں، مقصد ذلیل کرو، ان کو تنگ کرو. ایک مقدمے میں میری ضمانت تھی، دوسرے میں تیسرے میں، تیسرے میں ہوئی پھر چوتھے میں، چوتھے میں ہوئی پھر 5ویں میں. یہ اندر ہی رہے. پتہ نہیں میں ان کو اتنا کیوں پسند آ گیا تھا کہ مجھے اندر ہی لگتی ہے، باہر نہیں نکلنے دیتے. جوان تھا میں، بدصورت نہیں، ایمان سے. اب بھی میں بڈھا ہوں تو بچاتا اللہ رہا، سب کو اللہ بچانے والا. یہاں ملتان میں یہ ہوا، انہوں نے ایک مقدمہ مجھ پر قائم کیا، اس میں مجھے پکڑ لیا. اچھا تھا کہ شام پہلے ہمیں معلوم ہے کہ بڑے بھائی جان کی گرفتاری ہے، ہم ان کی ضمانت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ کوئی سپاہی وہ پولیس والے نے مجھے پکڑے کر تم ہی کراؤ. میں کہوں تمہیں کیا ہوا؟ اگر مقدمہ تو تیرے خلاف مجھے لے گئے. یہاں بھٹو صاحب کی آمد سے پاکستان میں جو پہلی وہ جو خیر و برکت ہوئی تھی نا، وہ یہ ہوئی تھی کہ کراچی میں لسانی فسادات کروائے گئے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. سندھی اور اردو زبان کے حاملین کا آپس میں فساد ہوا، کئی 100 لوگ مارے گئے، اور اس سے وہ عصبیت کی ایک بنیاد رکھی گئی جان بوجھ کر. اس سلسلے میں یہاں قلعے پر ہم نے ایک احتجاجی جلسہ کیا تھا، اس میں سب لوگ چلے گئے. ایک آدمی زندہ، شیخ خضر حیات صاحب جو ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں لاہور میں، وہ مولوی عرفان احمد انصاری، اشرف خان، میں تھا، ایک اور بھی باقی ہے. وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی جڑی بوٹی. میں نام نہیں دیتا اس کا، نام ایسا کہ مجھے کلی کرنی پڑی. ہم نے جلسہ کیا یہاں. اچھا اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جو ہم سب کے خلاف مقدمہ ہے، تو ہم سب اکٹھے ہو کر گئے سیشن جج میں. ہم نے درخواست دی تو
وہ سیشن کورٹ میں انہوں نے پولیس نے آ کر کہا جی ہمیں یہ کس کوئی مقدمہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی اس مقدمے میں ہمیں مطلوب نہیں، وہ ہمارا مقدمہ خارج ہو گیا، جان چھوڑ دی۔ اللہ کی شان دیکھو اس کا نظام کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو مجھے انہوں نے پکڑا ہے تو اسی مقدمے نے پکڑا، مجھے پتا چل گیا، میں نے کہا بچوں مجھے عدالت میں جائیں گے، تیرے تھانے دار کی پیٹی اگر سیشن جج نے تیرے گلے میں ڈال کر تجھے نہ گھسیٹا تو بات ہوگی۔ وہ بھاگا اوپر کے وہ تو شاہ ایسے ایسے کہہ رہا، وہ تو ہے یہ جس مقدمے میں تم نے پکڑا ہے نا، پولیس بیان دے چکی ہے کہ اس مقدمے میں ہمیں مطلوب نہیں، یہ تو توہین عدالت ہوگی اور تم اندر اور وہ باہر ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب وہ جناب بھاگا بھاگا پھرتا تھا، وہ میرے کئی ساتھی اونچی عمر میں بڑے، تو خدا کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تیرے صدقے جاؤ۔ اللہ پاک نے وہ 9 مقدموں میں سے میری رہائی کروا دی، وہ واپس دو نہیں تو ہم سب کی پیٹی اترتی۔ ہم تو بیان دے چکے کہ توہین عدالت ہوتی، جھوٹ بولا تم نے، پکڑا کہ اس جرم میں پھر دوبارہ کر جرم میں تمہیں مطلوب نہیں تھا کہ یوں اللہ پاک یہ سارا سلسلہ۔ میری تصویریں کھینچی گئی، گھنٹہ گھر ایک جگہ ہوتی تھی وہاں پر بیٹھا کرتا تھا میں ایسے، میں کبھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ماں باپ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، میرے استاد و میں نے جن لوگوں سے فیض حاصل کیا ہے، جن کو پڑھا ہے، میں کمزور ہوں، یہ اگر کچھ اندر میرے تھوڑی سی کوئی ہوتی ہے نا، یہ انہی کی وجہ سے، میں تو ایسے ہی ہوں۔ چودھری افضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شہید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ نر آدمی، نر یہ حق گو، حق شناس و حق جو، حق پسند، دائم رہے طریق عظیمت پہ کار بند۔ انہوں نے مسلمانوں کو جگایا، ان کی مردہ زندگیوں کی زندگی بخشی ہے، ان کی مردنی ختم کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بیٹھ کر خط لکھا، یہ تھا مولوی کا مقام۔ آج کل چپڑ مولوی مجھے مسجدوں میں گھسا، تیری کھوپڑی ٹوٹ جائے، مسجد کا دروازہ تیری کھوپڑی پر آ کر گرے، اللہ کرے جس ممبر پر تو بیٹھتا اس میں جو 6-6 انچ کیل چبھے تمہیں، تو نے اللہ کے گھر پر گونگا کر دیا، خدا کی دی ہوئی بولتی کتاب کو تم نے سنا دیا، تم مجرم ہو۔ اللہ مانے کے چورو، حرام خورو، یہ علماء حق کے جانشین ہیں جنہوں نے اپنی سالیوں اور بہنوں کو سینیٹر بنوانے کے لیے کوششیں کی۔ ہم دعویدار نہیں، لیکن الحمدللہ یہ ضمیر کا ایک ایک دھڑکن جو ہے وہ بالکل مطمئن، الحمدللہ ایک ایک دھڑکن جو ہے مطمئن۔ اعمال میں کمی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، بہت کمزور ہے، لیکن میرا یقین و ایمان، میرا اذعان مجھے شرح صدر ہے، سمندر سے زیادہ پرسکون، پہاڑ سے زیادہ مضبوط۔ میرے اندر بڑی بری کمیاں، میں موجب ہوں، میں کسی نیکی کا دعوے دار نہیں، لیکن الحمدللہ میں اپنے بزرگوں کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوں۔ ہاں، لیکن تمہارے باپ کو تو اس نے یہ کیا تھا، تم یہ سرداری کو بچانے کے لیے، سسٹم بچانے کے لیے، حضرت مولانا سسٹم بچ گیا، سسٹم مجھے بچ گیا سسٹم۔ ہم اس سسٹم کو بچانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں، ہم اللہ کا دیا وہ سسٹم بچانے کے پابند ہے جو رسول اللہ کے ذریعے دیا۔ نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت، یہ وہ سسٹم ہے جو دین دشمنوں نے دیا ہے۔ اس سسٹم سے دین کے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کفر طاقتور ہوتا ہے، انسان خدا کا باغی ہو جاتا ہے، محمد علیہ السلام کا نمک حرام بن جاتا ہے، عورتوں کا پردہ اترتا ہے، معصوم پاک دامن عورتیں گندے مقام پر پہنچ جاتی ہیں، اپنے حسن و جمال کو بیچنے کے لیے بازاروں میں نکل آتی ہیں۔ سسٹم، مولانا سسٹم
ٹم ٹما ٹم